ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ مجھے کل اتفاق ہوا کہ میں ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، تو وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے اپنی پریشانی یا اپنا دل کو بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے مجھ سے بات کرنی شروع کر۔ تو مجھے کہتا ہے جی مہنگائی نے حساب مار دیا ہے، یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ کہتا جی یہ دیکھیں، ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے تھے کہ مہنگائی کم ہوگی، ہمیں ضروریات زندگی کی اشیاء آسانی سے میسر ہوں گی، نواز شریف اور آصف علی زرداری سے جان چھوٹ جائے گی، اور ہمیں وہ مسیحا مل گیا جو ہمیں اشیاء خرد و نوش سستی داموں میں ملیں گی، نہ گیس مہنگی ہوگی، نہ بجلی مہنگی ہوگی، اور نہ پیٹرول مہنگا ہوگا۔ اس کی زبانی اس نے کہا کہ میں صبح سے سواری کے انتظار میں ہوں، مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی، شاید اس لیے کہ یہ سواری لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو گاڑی ہے میرے پاس، یہ میری اپنی نہیں ہے، اس کا کرایہ بھی میں نے ادا کرنا ہے، میں نے بچوں کو روٹی بھی لا کے دینی ہے کہ وہ کھائیں، لیکن کہاں سے لائیں؟ میں نے اسے مذاکراً سوال کیا کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ اس نے کہا جی تبدیلی کے لیے ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ میں نے کیا کہا کہ اب آپ ان کی تبدیلی سے آپ کیا مطمئن نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بچے مر جائیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ہمیں گھر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ گھر پہ کوئی موجود نہیں ہوگا۔ جناب، یہ تھی اس بیچارے غریب آدمی کی آواز جس نے تبدیلی کے نام پہ عمران خان کی حکومت کو ووٹ دیا۔ اب اس کے لیے عمران خان بھی ایسے ہی بن گیا ہے جیسے موت کا فرشتہ۔ اب وہ نواز شریف کو، اب وہ آصف علی زرداری کو برا نہیں کہتا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پیٹرول بھی سستا تھا، ان کے ہوتے ہوئے چینی بھی سستی تھی، ان کے ہوتے ہوئے بجلی کے بل بھی کم تھے، ان کے ہوتے ہوئے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب یہ ساری چیزیں انتہا کو پہنچ گئی ہیں۔ ان کے منسٹر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ چلیے گا۔ میں نے کنٹینر پہ آپ کی تقریر بھی سنی تھی، اور اس ٹیکسی والے کی آواز بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ آپ نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب بجلی کے بل بڑھ جائیں حکمران چور ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جو بل ہیں ان کو پھاڑ دیں، سول نافرمانی کریں۔ کیا آج یہ ہماری عوام سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ بل ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر جناب آپ ریاست مدینہ کا ڈنڈورا مت پیٹیں۔ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے یا ریاست مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ اور لوگ بھی بستے تھے۔ اب آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اب آپ نے ہر بندے کا خیال کرنا ہے، کون بھوکا سوتا ہے، کون بھوکا نہیں سوتا۔ آج بھی آئے اسلام آباد کی سڑکوں پہ، لنگر خانہ اور پناہ گاہ بننے کے باوجود آج بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ باہر سوئے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان باتوں کا یقین نہیں
تو آپ اپنے سول کپڑوں، نہ کہ آپ اپنے پروٹوکول کے ساتھ نکلیں کسی وقت سڑکوں پہ، آپ کو ملیں گے مارکیٹوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس بستر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جناب ہوش کے ناخن لیں، اور اس عوام کا آپ وہ گاڑیوں میں جانے والوں کو نہ دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کے ساتھ جو وزیر مشیر رہتے ہیں وہ کوئی غریب نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، آپ ان کے حساب سے سوچیں جن کے ووٹ لے کے آپ آئے ہوئے ہیں۔ اور اگر اسی طرح رہا تو شاید یہ ووٹ دینے والے نیکسٹ ٹائم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور جس کو انہوں نے برا کہا تھا نواز شریف اور آصف زرداری کو، شاید ان لوگوں کو ادھر ہی واپس لوٹنا پڑے جن کو وہ پہلے برا کہتے تھے۔ اس وقت سے ڈرے جب آپ نے لوگوں سے ان کو برا کہہ کے ووٹ لیے تھے، اب وہ وقت آ رہا ہے وہ آپ کو برا کر کے وہ آپ سے لوگوں سے ووٹ لیں گے، اور وہ اس ملک کے حکمران بنے یا نہ بنے، لیکن لوگوں کو کیا چاہیے، لوگوں کو امید ہے کہ اگر نواز شریف آیا، آصف علی زرداری آئے تو وہ ہمیں ریلیف پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔